بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ تصور کیجئے صحابہ کرام کا دور ہے، مسلمہ کتاب کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں اور حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ جب حفاظ کرام شہید ہوئے تو مسلمانوں کے ذہن میں، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اس حفاظ کرام اسی طرح شہید ہوتے گئے تو خدا نخواستہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ تو اس سوچ کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس قدر صحابہ کرام، حفاظ کرام جو شہید ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم قرآن شریف کو کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، میں اسے کیسے کر سکتا ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، لہذا میں بھی اسے نہیں کروں گا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، دلیلیں دی، دلیل دینے کے بعد اور صحابہ کرام نے بھی اس پر مشورہ دیا کہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ کہیں قرآن شریف کے بارے میں ہمیں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، تو آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ تو اس کام کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا کہ آپ تمام لوگوں سے اس قرآن مجید کو اکٹھا کر کے جہاں سے بھی ہے اس کو ایک کتاب کی شکل میں دیں۔ یہ وہ بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عمل کیا، اور اس کو نہ کرنے کی جو دلیل دی تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ حضور اکرم کے زمانے میں نہیں ہوا، لہذا ہم اسے نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ دلیل ختم ہو گئی۔ دونوں کبار صحابہ کرام اور دوسرے صحابہ کرام نے اس دلیل کو ختم کر دیا کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی اور وہ نہیں کی جا سکتی، یعنی اگر وقت کی ضرورت ہو تو اس کے مطابق ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس کے اسلام کے دائرے میں فرق نہ آئے، اسلام کے کسی اصول کو وہ چیز قطع کرنے والی نہ ہو، اسلام کے کسی اصول کے خلاف وہ نہ جانے والی ہو، تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہا جاتا ہے کہ تراویح کی جماعت پر سب صحابہ کو متفق کیا۔ یہ تراویح کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 3 دن، وہ بھی صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تھے تو جماعت ہو جاتی تھی۔ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کرانا بند کر دیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ میں نے یہ جماعت کرانا اس لیے بند کر دیا ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہوگی تو آپ لوگوں پر بھاری ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو میں نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اور کچھ چیزوں سے آپ کو روک دیا ہے، یعنی کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں کے آپ کو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں میں خاموش رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں بھول نہیں گیا تھا، بلکہ میں تمہاری سہولت کے لیے ان کے بارے میں خاموش ہوں۔ وہ تمہارے لیے سہولت ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام ایک دین مکمل ہے اور تا قیامت ہے۔ زمانے میں ترقی آتی رہتی ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ دور تھا
کہ ہم موبائل وغیرہ کو نہیں جانتے تھے. آج وہ دور ہے بچہ بچہ موبائل کو جانتا ہے. کبھی وہ دور تھا ہوائی جہاز نہیں تھے، کبھی وہ دور تھا ٹرینیں نہیں تھیں، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل بھی کرنا ہوتا ہے. اگر اسی بات پر رہا جائے کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا تھا تو اب اسے کرنا جائز نہیں ہے، تو بہت مشکل پیش آئے گی. اصل چیز جو ہے، آپ دیکھیے کہ علماء کرام نے، دین اسلام کے علماء نے جو مسائل کو حل کرنے کے لیے اصول بیان کیا ہے، اس میں کیا ہے. اس میں پہلے تو ہم مسئلے کو قرآن مجید میں دیکھیں گے، قرآن سے دیکھیں گے، پھر سنت نبوی سے دیکھیں گے، پھر اجماع سے ہوگا، پھر قیاس ہوگا. یہ 4 اصول ہے جو علماء کرام نے اس کے لیے مقرر کی ہے. کہیں بھی یہ اصول قائم نہیں کیا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی وہ کرنا غلط ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی تھی وہ نہیں کرنا چاہیے، تو بہت بڑا فساد ہوگا. بہت سی چیزوں کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا. ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. آگے کون، پہلے کون سا ہم دنیا سے آگے جا رہے ہیں کہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. وہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ ترقی یافتہ اپروچ نہیں ہے، ترقی پذیر اپروچ نہیں ہے. ہم دقیانوسی بن گئے ہیں. اسلام ایک متحرک دین ہے، اس پر ایسی قدغن نہیں لگائی جا سکتی جو اس کو دقیانوسی بنا دے یا اس کو ماضی میں دھکیل دے. یہ دین تا قیامت ہے، تا قیامت رہنمائی دے گا. اس لیے حالات بدل رہیں گے اور بدلتے حالات کے مطابق ہم کو اسٹیپ لینے ہوں گے، اقدامات کرنے ہوں گے. لیکن جو سب سے اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی فعل کا، کسی کام کا اسلام کے دائرے پر اثر پڑتا ہے، اس میں کسی حکم کے مخالفت ہوتی ہے، تو پھر وہ کام نہیں کریں گے. یعنی کسی کام کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہیں یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے. اگر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے. اگر اس کے اسلام کے اصولوں کی زیادت نہیں پڑے گی تو اس کو کرتے رہیں گے. معزز ناظرین سامعین، یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوا، یہ کام صحابہ کے دور میں نہیں ہوا. یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، شریعت کو بیان کرنے والے. صحابہ کرام تو شارع نہیں ہیں، وہ تو ہمیں وہی بات بتائیں گے نا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اس کے مطابق عمل کیا. جو صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفس سے ہی اچھی ہے تو اس کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اگر اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی تو وہ کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کمیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس اصل کو جو اباحت ہے اس کو ختم کر دیں گے. معزز ناظرین سامعین، میں نے یہ نام نہیں لینے فلاں چیز، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن صرف اصول کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی چیز اباحت ہے، یعنی اس میں اباحت پائی جاتی ہے، کوئی منکر اس میں نہیں ہے، اسلام کے کسی اصول کی مخالفت نہیں کرتا، تو وہ چیز جائز ہوگی اور اس پر عمل کرنا انشاءاللہ تعالی اللہ کے مقبول و منظور ہوگا. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.